اس کے خاتمے کے لیے بڑی کوشاں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل مل جائیں، مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ان کے دلوں کا جو ربط ہے، ان کے درمیان جو اخوت ہے، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، یہ قائم ہو جائے۔ اور یہ کیسے قائم ہوگی؟ ہر شخص کی اپنی محنت ہے، تگ و دو ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ بعض کہنے والوں نے کہا کہ ایک امام کی تقلید اگر کر لی جائے تو امت میں اتفاق ہو جائے گا۔ 4 امام پائے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں 5ویں کو بھی شامل کر لیں، امام جعفر صادق کو بھی بیچ میں رکھیں۔ کسی نے کہا اگر تقلید کے راستے کو اختیار کیا جائے تو اتفاق ممکن ہے۔ کسی نے کہا کہ تصوف کے راستے کو اپنا کر تصوف میں موجود سلسلوں میں سے کسی ایک سلسلے کی طرف نسبت کر لی جائے۔ تصوف کے سلسلوں سے مراد چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، وارثی، ابوالعلائی، یہ تصوف کے سلسلے ہیں۔ کسی نے کہا جی چپ کر جائیے، جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے، اس سے اتفاق ہو جائے گا، اس سے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ جو کر رہا ہے اسے آزادی دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ ان ساری باتوں میں بہت بڑا نقص پایا جاتا ہے، بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے۔ اگر اماموں میں سے کسی امام کو پکڑیں گے تو تقلید کے دامن میں چلے جائیں گے، اور تقلید کے دامن میں جاتے ہی ہمیں اطاعت رسول اجنبی لگنے لگ جائے۔ میری باتوں پر دھیان دیجیے گا، غور کیجیے گا، کچھ سوال پیدا ہوں گے، ان سوالوں کا حل بھی دیجیے۔ تقلید جو ہے اس کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ یہ تحقیق کو روکتی ہے، تعلیم کو روکتی ہے۔ اور تصوف کو اگر اپنا لیا جائے تو اس کے سلسلوں میں تقسیمات ہو کر انسان اللہ کے تصور سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں انسان غلاظت کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد رہ گیا جی آپ خاموش ہو جائیں، لوگوں کو آزادی دیجئے، حق دیجئے، جو کرتا ہے اسے کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو سیکولرزم، لبرل لوگ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کو آزادی ہے، نماز پڑھنا چاہے پڑھے، نہیں پڑھنا چاہے نہ پڑھے، فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہونا چاہے ہو۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دین کے معاملے میں تو آپ کہتے ہیں، دین کی اصولیات کے معاملے میں آپ یہ کہتے ہیں، اس کے اعتقادات کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی رہنے دیجئے، تو کیا اگر معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے تو آپ چھوڑ دیں گے، لوگوں کو آزادی دے دیں گے کہ جو جس کا مرضی ہے زنا کرے، جو مرضی کرے؟ آپ اپنے بیٹے کو شراب پینے کی اجازت دیں گے؟ اپنے بھائی رشتہ دار کو دیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے، یہ غلط ہے، روکنا ہے۔ تو پھر اتفاق کیسے ہوگا جب آپ کہیں گے کہ تقلید درست نہیں ہے، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، تصوف کا راستہ بھی درست نہیں ہے، اس سے قبریں آباد ہوتی ہیں، جبے کبے اور مقبرے بنائے جاتے ہیں، لوگوں پر خرچ کیا جانے والا سرمایہ عمارتوں پہ لگا دیا جاتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے خرابی ہوگی، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاموش بھی نہیں رہنا، کچھ کرنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ اصول اور ضابطہ دے رہے ہیں۔ یہ قوم ہے جنہیں اصحاب الکہف کہتے ہیں، اصحاب الرقیم کہتے ہیں، یہ چند لوگ تھے، ان کے معاشرے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، ان کے معاشرے میں معبود بنایا جاتا تھا بتوں کو، اور حاکم وقت کی پرستش ہوتی تھی، حاکم وقت کی پوجا ہوتی تھی، حکمران بادشاہ، یہ چند جوان تھے، تنہا تھے، ایک دوسرے کے بارے میں یہ خبر نہیں رکھتے تھے۔ یہ چند جوان تھے، یہ ایک دوسرے کے بارے میں خبر نہیں رکھتے تھے کہ کس کا کیا نظریہ تھا، ہر ایک دل میں اڑتا تھا، کہتا کچھ نہیں تھا کسی کو۔ اس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ چپ سانس لیتے ہیں،
اللہ کی عزت پہ ہاتھ پڑتا ہے. لوگ چپ ساتھ لیتے ہیں جب اللہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. لوگ چپ ساتھ لیتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے. انہوں نے بھی چپ ساتھ لی تھی لیکن دل میں کڑن تھی. یہ دل کی کڑن ہمیں نہیں جوڑے گی. اگر ہم درست ہیں, ہمارا عقیدہ درست ہے, ہمارے معاملات درست ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, ہم خود عمل کر رہے ہیں, لیکن ہم بولتے نہیں ہیں, ہم گم ہو چکے ہیں, اپنی حد تک ہم صحیح ہے, دوسرے کی فکر ہمیں نہیں ہے. اگر فکر ہے بھی تو ہم بولتے نہیں ہیں, بس اڑتے ہیں, تو پھر کچھ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے, پھر آپ کی کوئی طاقت بننے والی نہیں ہے. اصل جو اتفاق ہے, اصل جو اتحاد ہے, وہ ہے باطل کے خلاف, ظلم کے خلاف. یہ کیسا اتحاد ہے, یہ کیسا اتفاق ہے, یہ کیسی محبت ہو سکتی ہے کہ ظلم اور امن ایک جگہ پر, عدل, انصاف اور بربریت ایک جگہ پہ جمع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہوا یہ کہ بادشاہ وقت نے وہاں پہ بلایا اور لوگوں سے یہ تجدید کروانے لگا کہ کہیں کے لوگ ببھر نہ جائیں, کوئی اس معاملے سے مجھ سے ہٹ نہ جائے. تو وہ اپنے رب ہونے کا اعلان کرنے لگا, اور وہی جو بت معبود بنائے ہوئے تھے ان کی عزت ہو. یہی معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بھی تھا. جب اس نے بلایا, ایک ایک سے جب اقرار لینے لگا, تو ان میں سے ایک جوان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ربنا رب السماوات والارض, وہ میرا رب نہیں ہے, نہ یہ تیرے بنائے ہوئے معبود میرے رب ہیں. جن بتوں کو تو نے معبود تلاش رکھا ہے, یہ میرے رب نہیں ہے. میرا رب وہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے, جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض, جب وہ اٹھا کھڑا ہوا, ایک ایک کر کے, وہ جو بھی تھے ان کی تعداد کے بارے میں قرآن نے کہا کوئی 5 کہے گا, کوئی 6 کہے گا, کوئی 7 کہے گا, کوئی 4 کہے گا. تعداد اللہ بہتر جانتے ہیں کیا تھا. وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہمارا رب آسمان اور زمینوں کا جو رب ہے, لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا, ہم اس کے ساتھ کسی دوسرے کو کبھی مشکل کشا نہیں بنا سکتے, ہم اس کے ساتھ کبھی بھی کسی دوسرے کو غوث اعظم نہیں کہہ سکتے. ہم اس اللہ کے لیے نیاز دیں گے, ذبیحہ کریں گے, جانور ذبح کریں گے, کسی اور کے لیے ہم جانور ذبح نہیں کر سکتے. ہم اس کے لیے اکٹھے ہو کے عبادت کریں گے, کسی اور کے لیے ہم میلے نہیں لگا سکتے. لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا, ہم کسی اور کے لیے شرک نہیں چڑھا سکتے, ہم کسی اور کے لیے ڈالی کا چاندر نہیں چڑھا سکتے. ایسا قتل نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے یہ جملے کہے, اٹھ کھڑے ہوئے, اللہ کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا, ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. تھے وہ کم, ہاتھ میں وقت بھی دشمن, لوگ بھی دشمن, ان کی جان کے در پہ ہو گئے. لیکن ان کے دل اللہ نے کہا ہم نے جوڑے کب, جب وہ اللہ کی عزت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. یاد رکھو, اگر یہ چاہتے ہو کہ چند لوگ ہی ہوں ان کے درمیان اتفاق ہو, سب پر اکٹھی اللہ کی رحمت برسے, سب پر اکٹھی اللہ کی رحمت کا نزول ہو, سب کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے, سب اللہ کی رحمت میں آ جائیں اکٹھے, تو یاد رکھو توحید کے معاملے میں خاموشی نہیں اپنانی. جب بھی کسی جگہ پر کسی اور کو مشکل کشا کہا جا رہا ہو, آپ فوراً یہ کہہ سکتے ہیں, اور کچھ نہ کہہ سکیں, اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا اس کی بریا کی قسم اٹھا کر کہ اللہ کی قسم لوگو جس کو تم اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو, اس کا مشکل کشا بھی میرا مشکل کشا. کائنات میں کون سا شخص ہے جس کا مشکل کشا اللہ نے. اگر کائنات کے لوگ کسی کے بارے میں کہیں یہ غوث اعظم ہے, تو آپ یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں تیرے غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہمارا غوث اعظم جو کہ اللہ ہے. غوث اعظم سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ. تو ہم کسی اور کو غوث اعظم کہہ کر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اتفاق ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے دل مل سکتے ہیں؟ نہیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ظلم کر دیا ہے. ظلم کا کام ہی لوگوں کو توڑنا ہے, ظلم کا کام ہی تفریق ڈالنا ہے, ظلم کا کام ہی بکھیر دینا ہے, ظلم کا کام ہی انصاف کو دبو دینا ہے, اور ظلم کے ہوتے ہوئے اتفاق
کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی پگڑیاں سر پہ رکھ کے اتفاق کی دعوت دینے سے بات نہیں بنے گی۔ اتفاق اسی بات پر ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ کی محبت۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ لوگ اس بات کو سمجھیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو، اتحاد ہو، تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا ہم 2 4 6 لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ اس زمین پر یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے انسانوں کا اختلاف مٹ جائے اور لوگ مل جل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اختلاف قیامت تک رہے گا، اور اس اختلاف کا فیصلہ کل اللہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ یہ فیصلہ کل ہونے والا ہے، لہذا اس فیصلے سے پہلے اپنے آپ کو سمجھیے۔ 2 باتیں، ایک بات اتفاق کی ہم نے قرآن سے پرکھی ہے، وہ یہ کہ جب بھی توحید کا اعلان کریں گے ہم اکٹھے ہو کر، جب بھی توحید ہمارے اندر سچی اور پکی ہوگی اور مخلصانہ ہوگی، ہمارے درمیان اتفاق رہے گا۔ دوسری بات، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا دور آپ پر آ جائے گا، میری طرف توجہ دیجیے، میری بات کو سمجھیے، کہ بہت زیادہ اختلاف ہوگا، بہت زیادہ انتشار ہوگا، بہت زیادہ اختلاف اور انتشار ہوگا۔ میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات کی وصیت کہ میری سنت کو لازم، علیکم بسنتی، میری سنت کو تم نے لازم پکڑنا ہے، وسنت خلفائے راشدین، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ ایک خلیفہ کی نہیں، 4 خلیفہ جس بات پر متفق ہو، اس کو لازم پکڑنا ہے۔ عضو علیہا بالنواجذ، ایسے پکڑنا ہے کہ اپنی تاڑیں اس پہ کاٹ دینی ہے، اپنی تاڑیں اس پر کاٹ دینی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اتفاق، وَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت اختلاف ہوں گے، تم نے یہ کام کرنا ہے، اختلاف سے بچاؤ، بہت زیادہ اختلاف ہے، میرے اور میرے خلفاء کی سنت۔ تو گویا پتہ چلا کہ اگر یہ سننے کے بعد بھی ہم حنفی بنیں گے تو پھر امت اختلاف کا شکار رہے گی، کیونکہ امام ابو حنیفہ خلیفہ راشدین میں سے نہیں۔ آپ شافعی بنیں گے تو اختلاف رہے گا، مالکی حنبلی بن کر جییں گے تو اختلاف رہے گا، جعفری بن کر جیو گے تو اختلاف رہے گا، چشتی قادری نقشبندی بن کر رہو گے تو اختلاف رہے گا۔ آپ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء کو دیکھنا۔ خلفاء کی کیا سنت ہے؟ تقلید کا راستہ اختیار کرنا، تصوف کا راستہ اختیار کرنا، یا خلفاء کی سنت وہی ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے؟ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تقلید کے دامن سے نکل جائیے، تصوف کے دامن سے کو دور ہو جائیے، توحید کے دامن میں آ جائیے، رسالت کی پناہگاہ میں آ جائیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کے درمیان اتفاق اور اتحاد بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی۔ تو میرے بھائیو، تھوڑے ہو یا موٹے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی ہو توحید کا راستہ نہ چھوڑنا، تو بھی ہو سنت کے راستے کو ترک نہ کرنا۔ آپ غالب ہوں گے، جس طرح اصحاب کہف 900 سے اوپر سال کے بعد جب وہ معاشرے میں آئے تو اسی بات کا پھریرا تھا جو وہ کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کی ساری زندگی غار میں گزری تھی۔ وجہ مخلص ہو کر آپ اعلان کر کے دنیا سے چلے جائیے، اخلاص کے ساتھ اعلان کیجئے، اور جب آپ اعلان کر رہے ہو کوئی سننے والا نہ ہو، تب بھی آپ کی آواز قیامت تک لوگوں کے کانوں میں گونجے گی، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کی آواز عرب کے اس لبوں تک سرا میں گونجی تھی، آج میں اور آپ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آپ آوازہ لگائیے توحید کا، آپ آوازہ لگائیے اطاعت رسول کا، آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ اتفاق کے دائی ہیں، پھر آپ امن کے دائی ہیں، پھر آپ امت میں اتحاد چاہتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور پکار ہے تو آپ افراتفری پھیلانے والوں میں ہیں، فرقہ پھیلانے والوں میں ہیں، گمراہی پھیلانے والوں میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے روز قیام قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔